نحمده ونستعينه ونستغفر به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وجزانا إكرام وعزينا بالجمال السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. آئیے آقا نامدار مدینے کے تاجدار ہم غریبوں کے غم گسار بے قسم کے قسم ٹوٹے نظام کا سہارا کائنات کا پلاوا حامد و احمد محمد و مزمل مدثر و طاہا کے بارگاہ میں کا سلام دردوں کی ڈالی کو محبت کی تھالی سجاتے ہوئے پڑھی بابا سمجھا السلام والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم. مدرسہ محترم خطبے کے بارے میں نے شاعر کریمہ کی اطلاع کو حاصل کیا ہے. اس کا سنت ہے ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اسے ڈرنے کا مانا اور حالت اسلام میں دنیا میں صرف انسان وہ ہے جو مرتے وقت ہے اسلام میں. دنیا میں صرف انسان وہ ہے جس کے مرتے وقت زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا میں صرف انسان وہ ہے جو مرتے وقت حیات اسلام میں ہو اور اس کی اپنی سانس حیات اسلام میں ہی ہو. ملت اسلام ہے مگر ایمان کسے کہتے ہیں؟ اسلام کے حقیقی کسے ہیں؟ کیا رہنے گاڑی رکھنے کا نام اسلام ہے؟ نہیں. اگر رہنے گاڑی رکھنے کا نام اسلام ہوتا تو شوگی اور بجائی کا رہتے ہیں. کیا گوشت کھانے کا نام اسلام ہے؟ نہیں. اگر گوشت کھانے کا نام اسلام ہوتا تو باتیں بہت کی گوشت کھانی نظر آتی ہے. میرے پیارے نبی رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتوں اسلام کس کا نام ہے؟ اسلام کس کا نام ہے؟ آپ کو بتاتا ہوا چلوں اسلام کس کا نام ہے کہ اللہ رسول کو ماننا, اللہ رسول حکم کو ماننا, اللہ رسول کے بتائے راستے پہ چلنا. میرے پیارے نبی رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھو, سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ کر کے دیکھو تو آپ کو معلوم پڑے گا اللہ کے رسول نے اللہ کے تمام احکام کو بندوں تک پہنچایا. کیسے پہنچایا؟ پہلے وہ اس پر عمل کرتے اور دوسروں کو بتاتے. اس لیے کہ آج کا دنیا کا قانون جو ہے قانون پہ چلتا ہے, 2 دن یا 3 دن کا قانون پہ چلتا ہے, مگر اسلام کا قانون وہ قانون ہے آج بھی رہے گا, کل بھی رہے گا, انشاءاللہ قیامت تک رہے گا. میرے پیارے نبی رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس دنیا کا قانون بنانے والا حالت کو دیکھتا ہے بلکہ ماضی کو نہیں دیکھتا. میرے پیارے نبی رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں میرے آقا کے سامنے ماضی بھی ہے, حالت بھی ہے, اور گزشتہ زمانہ بھی ہے, اور آنے والا زمانہ بھی ہے. اللہ کے سامنے بھی تمام اپنے صحیح ہے. میرے پیارے نبی رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں دنیا کا قانون وہ قانون ہے جو بلکہ 2 یا 3 دن میں مٹ جائے گا, مگر میرے اسلام کا قانون وہ ہے جو قیامت تک رہے گا. کس لیے رہے گا؟ کیونکہ دنیا کا قانون بنانے والا صرف قانون بتاتا ہے, اس پر عمل نہیں کرتا. اس پر عمل کرے گا تو کرے گا تو بھی تو دنیا کا قانون رہے گا نہیں, بلکہ اس قانون جو قانون اسلام ہے اس پہ کوئی انسان نے عمل نہیں کیا بلکہ خاتم الانبیاء نے عمل کیا. اس کے بعد تمام لوگوں کو بتایا. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اسلام کا چھوٹا سا چھوٹا قانون بھی آج کا سلامت ہے. بڑے سے بڑا قانون کی بات چھوڑو, چھوٹے سے چھوٹے قانون تک کا آج اسلام میں سلامتی ہے. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں ایسے آپ دنیا کے فیصلے کے لیے تو آپ کو بڑے سے بڑے قانون کا بھی سلامتی کا نظر نہیں آئے گا. اس لیے نہیں آئے گا کیونکہ وہ دنیا کا انسان ہے. میرے نبی تو خاتم الانبیاء ہے, تمام انبیاء کے سلطان ہے. میرے نبی تو تمام انبیاء سے افضل ہے. میرے نبی تو رحمت للعالمین ہے. میرے نبی تو
وہ ہیں جو چاہے تو سورج بھی پلٹ جاتے ہیں، جو چاہے تو چاند کو توڑ دیں۔ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، دنیا کی شراب نوشی کا حال یہ ہے، اگر کسی شخص کے پاس لائسنس نہیں ہے، اگر وہ شراب بیچ رہا ہے تو وہ جرم ہے۔ کیا جرم ہے؟ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، کیا لائسنس لے کے شراب بیچنا جرم نہیں؟ کیا لائسنس لے کے شراب بیچنے سے نشہ نہیں ملتا؟ لائسنس کے بغیر شراب پی لی کیا جرم نہیں ہے؟ ارے اسلام میں تو یہاں تک کہ ہے، اگر کسی نے اپنی زندگی میں ایک گھونٹ اگر شراب پی لیا تو مرتے وقت اس کی زبان پر کلمہ نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شراب پینا حرام ہے، بلکہ یہاں تک کہ فرمایا جتنے بھی ایسی کی چیزیں ہیں وہ تمام سے تمام حرام ہے۔ کس لیے حرام ہے؟ کیونکہ اگر نشہ چڑھ گیا تو اللہ رسول کی برامے کو نہیں مانے گا، نشہ چڑھ گیا تو ماں باپ کی عزت نہیں کرے گا، نشہ چڑھ گیا تو چھوٹے اور بڑوں کی عزت نہیں کرے گا۔ کس لیے نہیں کرے گا؟ کیونکہ نشے میں شیطان صاف ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت سے ہٹ جاتی ہے۔ جھوٹ بولنے والا کا جھوٹ بولنا بھی جرم ہے، چغلی کرنا بھی جرم ہے، غیبت کرنا بھی جرم ہے۔ میرے پیارے حبیب اور قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دیوانوں، آج کل لوگ سمجھتے ہیں بلکہ صرف گاڑی کرنا جرم ہے، بلکہ میرے پیارے حبیب اور قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دیوانوں جتنے کام شیطان ہم سے کراتا ہے اسلام میں تمام کام جرم ہے۔ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دیوانوں، اسلام میں انصاف بھی ہوتا ہے، عدل بھی ہوتا ہے، اور یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ غریب ہے، یہ امیر ہے، یہ کالا ہے اور یہ گورا ہے۔ میرے صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دیوانوں، آیا نماز کا ہی واقعہ دیکھیے، جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے، جب مؤذن کہتا ہے اذان پکارتا ہے تو تمام امیر ہو، غریب ہو، کالا ہو یا گورا ہو، اندھا ہو، بہرا ہو، کوئی بھی ہو، بلکہ مسجد میں جاتا ہے۔ اور اب دنیا کا حال دیکھیے، ایسے کسی نے بلایا اور آمین آگے بڑھ جاتا ہے، ہمیں شاید پیچھے سے کیوں نہ جائے، وہ آگے ہی بیٹھتا ہے۔ مگر میرے اسلام میں تو یہ ہے، اگر غریب کی نماز کی پڑھ جائے تو پہلے سب پڑھ کر وہی رکعت نماز ادا فرماتا ہے۔ اور میرے اسلام میں یہ ہے، اگر امیر پیچھے سے آ جائے، چاہے وہ وقت کا کتنا بڑا امیر کیوں نہ ہو، چاہے بڑا منتری کیوں نہ ہو، میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دیوانوں، اس لیے کہ اسلام میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ گورا ہے، یہ کالا ہے اور یہ امیر ہے یا غریب ہے، بلکہ شاید نے تو یہ فرمایا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، نہ کوئی آیا نہ کوئی بچہ رہا نہ کوئی بچہ رہا۔ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دیوانوں، آپ فاروق اعظم کا دور اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ فاروق اعظم کے دور میں ایک جگہ سے کچھ کپڑے آئے تھے، تو فاروق اعظم نے کچھ کپڑے کو تمام مسلمانوں کو بٹوا دیا، تمام مسلمانوں نے اور فاروق اعظم نے کرتا سلایا، تمام مسلمانوں نے اور فاروق اعظم نے کرتا سلایا۔ جب دیکھا تو فاروق اعظم کا جھبا بڑا تھا اور تمام کو چھوٹا تھا، تو ایک شخص نے اعتراض کیا اور پوچھنے لگا، اے فاروق اعظم کیا آپ انصاف کرتے ہیں؟ تو فاروق اعظم نے کہا ہاں میں تو آپ انصاف کرتا ہوں۔ تو فاروق اعظم کے سامنے اور شخص نے کہا کہ ایک کے ساتھ انصاف ہے، ہم کو چھوٹا جھبا ملا اور تم کو تو بڑا ملا۔ تو فاروق اعظم نے کچھ نہیں کہا بلکہ گہری سانس لی اور ٹھنڈے دماغ سے سوچا اور کہنے لگا، اے شخص میں جو کرتا ہوں تو عدل انصاف کرتا ہوں، اور مجھے بتاؤ کہ جھبا میرا اس لیے بڑا ہوا ہے کیونکہ جو کپڑا مجھے اور میرے بیٹے کو ملا تھا ان دونوں کو کپڑے کو جوڑ کر اپنے لیے کرتا سنایا تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، اتنا سنتے ہی اس شخص کا جو ہے اعتراض ختم ہو جاتا ہے اور اس شخص جو چلا جاتا ہے۔ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوان، آپ بزنس کو بھی دیکھیں اور تجارت کو بھی دیکھیں، نئے طریقے سے جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنا کے تجارت کرتے ہیں اور بزنس میں بھی ایسے کرتے ہیں۔ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بزنس کیا، میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کی اور تجارت کرنے کا حکم بھی دیا، بلکہ ایسی تجارت کرنے کا حکم دیا جیسے کہ اسلام کے قانون میں ہے۔ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، اگر مجھ سے کہنے میں اور سننے میں اگر کچھ بھی غلطی خامی ہو تو اللہ تعالیٰ کا خدا فرمائے۔ ہمارے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔